اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک بہت اہم اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے توبہ و استغفار، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو ایک خود کار سسٹم کے ذریعے آپ کی نوٹیفیکیشن میں مل سکے اور آپ اسے کلک کر کے اپنی سماعتوں کا حصہ بنا سکیں۔ سامعین، ترمذی شریف باب التفسیر، سنن ابن ماجہ باب الزہد اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو کالا دھبا بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ ران یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ: ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ سامعین، انسان کا ازلی دشمن شیطان اسے ہر ممکن طور پر رب کی نافرمانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور رب نے بھی انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ شیطان کے دھوکے میں بہت جلد واقع ہو جاتا ہے۔ البتہ اس غلطی کے استدراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کا دروازہ کھولا ہے اور اسے اپنے نزدیک ایک پسندیدہ کام قرار دیا ہے۔ سامعین، وہ توبہ و استغفار کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور انہیں اپنے قریب کرتا ہے، اس لیے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرتے رہیں۔ ان کے استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ گویا انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ گناہ کا اثر جہاں انسان کے دین و اخلاق پر پڑتا ہے وہیں سب سے پہلے اس سے انسانی دل بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی مثال زیر بحث حدیث میں کالے دھبے سے دی گئی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، لیکن توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دھبے کو دور کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر بندہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر کے اس دھبا کو دھو نہیں لیتا تو یہی دھبا بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر سے حق و باطل اور نیکی و برائی میں تمیز کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات صورتحال یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس شخص کے اندر توحید و شرک اور ایمان و کفر کے درمیان بھی تمیز نہیں رہتی۔ سامعین، زیر بحث حدیث میں اسی خطرناک حالت کا ذکر ہے اور اسی صورتحال سے بچنے کا بہترین ذریعہ توبہ و استغفار ہے، جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہ کے سبب لگے ہوئے کالے دھبے کو انسانی دل سے دور کر دیتی ہے۔ صرف زبان سے لفظ استغفار ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر شرطوں کا لحاظ نہ رکھا گیا تو وہ توبہ و استغفار اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوگی۔ سامعین، ان شرطوں میں سے چند آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
سامعین، زیر بحث حدیث میں ہے کہ پھر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور گناہ سے رک جائے، چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ جس غلطی کے بعد استغفار کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے فوراً ترک کر دیا جائے، اس لیے کہ جو شخص گناہ کرنا ترک نہیں کرتا اور زبان سے استغفار پڑھتا رہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے اور ایک اور گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور الادب المفرد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یوں ہے: تباہی ہے اس شخص کے لیے جو جانتے ہوئے گناہ پر اصرار کر رہا ہے۔ سامعین، اسی طرح استغفار کی ایک شرط یہ ہے کہ استغفار کی قبولیت کے لیے بندہ اپنے استغفار میں مخلص ہو، یعنی استغفار و توبہ کا سبب اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی رضا ہو، کسی دنیاوی مقصد کا حصول، کسی کا خوف اور کسی انسان کو راضی کرنا نہ ہو۔ چنانچہ سورۃ الزمر آیت نمبر 2 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اسی سلسلے میں سنن النسائی میں ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خاص اسی کے لیے کیا گیا ہو۔ سامعین، توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ندامت بھی ہے۔ گناہ کرنے والا اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو اور دل میں یہ خلش ہو کہ افسوس، یہ کام مجھ سے ہو گیا، میں اپنے منعم حقیقی کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔ یعنی توبہ کی شرطوں اور ارکان میں سے ایک اہم رکن اور شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ توبہ کی شرطوں میں ایک شرط کبائر سے پرہیز بھی ہے، اس لیے کہ شرک کی موجودگی میں کوئی نیک عمل بندے کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ شرک تمام نیک اعمال کو رائیگاں اور برباد کر دیتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اگر اللہ کا نبی بھی استغفار کرے تو ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، الا یہ کہ یہ لوگ سب سے پہلے اپنے شرک و کفر سے توبہ کریں۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ سامعین، برے اعمال سے انسانی دل متاثر ہوتا ہے، کثرت گناہ سے بندے کی فطرت مر جاتی ہے اور وہ حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی استغفار مقبول ہے جو اپنی تمام شرطوں کے ساتھ ہو۔